بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 اسلامی عقائد کورس کے دوسرے حصے کا 15واں عنوان ہے حجیت حدیث و سنت۔ حدیث سے مراد ہر وہ بات اور خبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو۔ سنت کا مطلب ہے طریقہ یا راستہ۔ شرعی اصطلاح میں سنت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جیسے قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حجت ہے، اس سے شرعی مسائل، شرعی احکامات اور عقیدے ثابت ہوتے ہیں، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حجت ہے، اس سے شرعی مسائل اور عقائد ثابت ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک پر ایمان لانا ضروری ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے پاس قرآن پاک کو بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر قرآن پاک کی تعلیم دے۔ جس طرح قرآن پاک کی تعلیم ماننا ضروری ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات و تعلیمات ماننا بھی ضروری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 166 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تشریح لوگوں کے سامنے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے معلم ہے، قرآن مجید کے شارح ہے۔ جس طرح قرآن پاک کا متن امت تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح قرآن پاک کی تشریح بھی پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسے قرآن پاک کے متن پر ایمان لانا امت کی ذمہ داری ہے، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تشریحات پر ایمان لانا امت پر ضروری ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک باقی رکھنا ہے، تب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی باقی رہیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر قرآن پاک پر عمل باقی نہیں رہ سکتا۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل بنایا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت کے لیے پیمانہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 میں ہے، اور اطیعوا اللہ والرسول بار بار یہ قرآن پاک میں بتا رہا ہے، اور قرآن پاک اس سے یہ ارشاد دے رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بھی ہے، مبلغ بھی ہے اور شارع بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے۔ ان آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی لازم ہے، اور اس کے مطابق عقیدہ اور عمل کا ہونا بھی لازم اور ضروری ہے، اور اس سنت کو چھوڑ دینا گناہ ہے، اور اس کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ یعنی کوئی شخص کو سنت کا مذاق اڑائے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں حدیث کو بھی ماننا ہے اور سنت پر عمل پیرا بھی ہونا ہے، اور سنت کا کبھی بھی مذاق نہیں اڑانا ہے۔